طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا ایک مشہور واقعہ، جب وہ اسلام لانے کے لیے جب وہ آتے ہیں مکہ میں تشریف لاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے ہیں، یمن کے باشندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اس دین کے تعلق سے جب سنتے ہیں تو یمن سے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مکہ میں پہنچتے ہیں، مکہ میں پہنچنے کے بعد کفار مکہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آدمی آیا ہوا ہے جس نے ہمارے پرامن فضا کو، پرامن ماحول کو مکدر کر دیا، خراب کر دیا ہے۔ اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس سے بھائی بھائی میں جدائی ہو رہی ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہے کہ جس سے باپ بیٹے میں تفریق پیدا ہو رہی ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہیں جو کبھی دوست ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی، یہ زہر گھولا گیا اور ان کو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے سامنے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کہیں پر بھی نبی کو دیکھوں گا تو راستہ بدل دوں گا۔ یعنی اتنا بھر دیا گیا ان کو، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اتنی نفرت، اس تعلیم سے، اس دین کے تعلق سے اتنی نفرت بھر دی گئی، اس شخصیت کے تعلق سے اتنی نفرت بھر دی گئی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ اگر میں کہیں پر بھی دیکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں فوراً اپنا راستہ بدل دوں گا، میں ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، تو اس لیے اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے۔ چنانچہ یہی ان کا معمول تھا۔ ایک دفعہ یہ حرم مکی میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، ذہن میرا، دماغ، دل و دماغ میرا ٹھیک ہے، میں کوئی پاگل نہیں، کوئی مجنون نہیں، شاعر ہوں، سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، صحیح غلط کی تمیز رکھتا ہوں، تو اگر کوئی بات وہ پیش کر رہے ہیں تو سننے میں کیا حرج ہے؟ سن لو ان کی بات، اچھی لگی تو قبول کروں گا، نہیں اچھی لگی تو رد کر دوں گا۔ نارمل سی چیز ہے، جو پیش کر رہے ہیں پیش کرنے دیں ان کی بات کو۔ اتنا عقل اور شعور تو میں رکھتا ہوں کہ صحیح غلط کی تمیز کر سکوں، میرے حق میں کیا بہتر ہے، میرے حق میں کیا برا ہے، اتنا تو میں سمجھ رکھتا ہوں۔ اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوس کے سردار تھے۔ اور ظاہر بات ہے سردار کون ہوتا ہے؟ جو آدمی جس کے اندر شعور ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ادارتی صلاحیت ہوتی ہے، وہ آدمی سردار بنایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر عقل و شعور رکھتا ہوں، جو بات پیش کرنی ہے پیش کریں، صحیح ہوگا تو قبول کروں گا، غلط ہوگا تو رد کر دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پورا ماجرا، پوری کیفیت بتاتے ہیں کہ میں جب آیا تھا تو کفار مکہ نے میرے ذہن میں کیا کیا چیزیں ڈالی تھیں آپ کے تعلق سے اور آپ کے دین کے تعلق سے، اور میرا طرز عمل کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کرتا تھا، اپنے کانوں میں روئی ڈال کے چلا کرتا تھا۔ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اسلام کا پیغام رکھتے ہیں، چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس سے بہترین کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو واقعی رب العالمین کا کلام ہے جو اپنے اندر اتنی بہترین تعلیم رکھتا ہے، اتنی بہترین شفافیت رکھتا ہے۔ چنانچہ فوراً وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، فوراً وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ جب واپس ہوں گا تو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بات کا وزن ہے، میں اپنے سماج میں ایک حیثیت رکھتا ہوں،
تو میں چاہتا ہوں کہ جا کر کے اپنے سماج میں، اپنے قبیلے میں جا کر کے اس دین کی تبلیغ کروں، اور مجھے کچھ نشانی عطا کر دیے۔ چنانچہ جب یہ جاتے ہیں تو ایک نشانی ان کو عطا کر دی جاتی ہے، ایک روشنی جو ان کے چہرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روشنی دے دی جاتی ہے جو چراغ کی طرح جلتا ہے۔ بعد میں بہرحال انہوں نے جو ہے اللہ رب سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چہرہ ہے یہ چراغ کی طرح جو جل رہا ہے ایک مثلا سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو کہیں اور کر دینا، تو اللہ رب العزت نے ان کی عصا میں وہ روشنی کر دیتا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ عصا میں ان کی روشنی ہوتی ہے، ایک طرح کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی سے انہوں نے ملاقات کی۔ بہرحال وہ اپنے قبیلے میں پہنچتے، پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔